قومی آواز آن لائن ایڈیشن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج سپریم کورٹ نے 3 طلاق کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کے کیا پہلو ہیں اس پر ہم آج بات کریں گے قومی آواز کے ایڈیٹر ان چیف جناب ظفر آغا صاحب سے۔ ظفر آغا صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ خرم صاحب۔ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، فیصلہ اسپلٹ آیا ہے 3 اور 2 ججز کے حساب سے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج سے ٹرپل طلاق 3 طلاق جو ہے وہ غیر آئینی ہو گئی ہے، اور 6 ماہ کے اندر جو ہے حکومت کو اس میں قانون سازی کرنی پڑے گی، اپنا قانون بنا کے لانا پڑے گا۔ اگر 6 مہینے تک قانون نہیں بنایا گیا تو یہ جو مدت ہے اس کی غیر آئینی رہنے کی، یہ مدت برقرار رہے گی اور آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، 2-3 بہت اہم باتیں ہیں جن کا اس فیصلے کے تناظر میں ذکر ہونا ضروری لازمی سمجھتا ہوں میں۔ سب سے پہلے تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ تاریخی اس بات سے کہ سن 1986 سے مجھے یاد ہے شاہ بانو کا معاملہ جب یہ سوال اٹھ کے آیا تھا، حالانکہ شاہ بانو کے معاملے میں یہ مینٹیننس کے طور پر یہ سوال اٹھا تھا، تب سے یہ معاملہ زیر بحث ہے، اور اس وقت پورا مسلم سماج اس فیصلے 3 طلاق کے معاملے میں تقریباً متحد تھا۔ ہم چند لوگ تھے سر پھرے جو اس وقت شاہ بانو کیس میں حکومت کی نے جو قانون پاس کیا تھا مسلم ویمنس بل، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اس مخالفت کی شروعات سب سے پہلے عارف محمد خان نے کی تھی، یہ یاد رکھیے، جو اس وقت کابینہ کے مرکزی وزیر تھے، اور انہوں نے اس ایشو پر کانگریس سے اس پہلے کابینہ سے استعفیٰ دیا تھا، اور پھر وہ بعد میں ایکسپیل کر دیے گئے تھے پارٹی سے۔ بہرحال وہ تو تاریخ ہے۔ اب یہ فیصلہ جیسا آپ نے بتایا 5 ججز کی بینچ تھی، 3 اور 2 ججز کے وہ 2 ججز نے اس کو کھلے بندوں غیر آئینی کہا ہے۔ جسٹس جوزف نے اس کو کہا ہے کہ یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے، یہ فیصلہ، یہ طرز طلاق قرآن کی روح سے غلط ہے، اور 2 کا نے کہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ میجورٹی ججمنٹ جو ہے وہ اس کے فیور، اس کے مخالفت میں ہے۔ ایک بات یہ نہیں بھولی جا سکتی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں اپنے ایفیڈیوٹ میں اور آرگومنٹس کے دوران اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ غیر شرعی بات ہے۔ یہ خود پرسنل لا بورڈ اس کو طلاق بدعت کہتا ہے۔ اس نے سپریم کورٹ کو کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ آپ ہم کو وقت دیجئے، ہم اس سلسلے میں ایک کیمپین چلائیں گے۔ بھائی سن 86 سے یہ وقت آ گیا، آخر آپ کی کیمپین کہاں گئی؟ آخر پھر قرآن کی روح سے دیکھیے، سورہ بقر میں کسی قسم کی میرا جیسا غیر شرعی معاملے میں کئی عالمانہ شخص صاف طلاق کا طریقہ لکھا پروردگار کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے 1 طلاق دو، پھر کوشش کرو کہ دونوں پارٹیاں مل کے کہ کوئی صلح ہو جائے، پھر دوسرا طلاق دو، پھر اس کے بعد اتنی مدت کے بعد تیسرا طلاق دو۔ جب قرآن حتمی طور کے اوپر صاف طریقہ طلاق معین کیے دے رہا ہے تو پھر علماء کو، میں تو سمجھتا ہوں، اگر میرا علم اس معاملے میں کوئی دینی علم نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے تو پھر رسول کو بھی یہ حق نہیں بچتا کہ وہ قرآن میں کوئی ترمیم کرے۔ پھر جب آپ یہ مان رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف کس بات کی لڑائی لڑ رہے تھے؟ یہ اس 21ویں صدی میں آپ آج کی عورت کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی مذہب کی ہو، اس کو مذہب کے نام کے اوپر اس 3 طلاق کی دھمکی سے اب آپ اس کو دبا نہیں سکتے۔ اور چنانچہ وہی ہوا، شاعرہ بانو عدالت میں چلی گئی، فیصلہ آ گیا، اب آپ ماننے پر مجبور ہیں۔ ظفر صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا کے کسی بھی مسلم ملک میں اس طرح کے طرز طلاق جو یہ طلاق ایک دفعہ میں 3 بار طلاق دینے کا وہ ہے رواج اب نہیں بچا، یہ رائج نہیں ہے کہیں پر، اور عدالت میں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اس میں ترمیم چاہتے ہیں، اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ اڑیل رویہ کیوں تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کا؟ دیکھیے، یہ سوال مسلم معاشرے کو خود اپنے سے کرنا ہوگا۔ یہ آپ نے بہت ہی دلچسپ سوال کیا ہے۔
پورے دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریفارم ماننے کو تیار نہیں، وہ کسی قسم کا ریفارم تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے سبب یہ ہے کہ تاریخی طور پر مسلم سماج نے، مسلم معاشرے نے ماڈرنٹی ایکسیپٹ نہیں کی ہے۔ وہ ماڈرنٹی یعنی جدید فکر کو، جدید قدروں کو مسلم دشمن مانتی ہے، اور مسلم معاشرہ آج تک یا تو زمیندارانہ قدروں میں اٹکا ہوا ہے یا ٹرائبل قدروں کے میں رک گیا ہے۔ یہ چیز ممکن نہیں کہ وقت آگے بڑھ جائے، دور ترقی کر جائے، دنیا بدل جائے اور ایک سماج صرف اپنے ماضی میں جیتا رہے۔ کوئی بھی سماج ماضی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی بھی سماج کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو پرانی قدریں چھوڑ کر نئی قدروں کو اپنانا ہوگا۔ اس کے یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ اس کا مذہب بھی بدل رہا ہے۔ مذہب کی قدریں دائمی ہیں، وہ ازل تک قائم رہیں گی، جو تھیں اور وہ تھیں۔ ان کے رسم و رواج میں تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، بنیادی مذہب میں کسی قسم کی تبدیلی وہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 3 طلاق جائز نہیں، اس کو ماننے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ صرف یہی اعتراض ہے کہ فیوڈل سوسائٹی میں ہر سماج میں عورت کو دبا کے رکھا جاتا تھا اور اس قسم کے ہیلے حوالے دے کے ان کے اس کو دبائے رکھنے کا رواج تھا۔ دوسرے معاشرے بدل گئے، ہندو سماج میں بھی یہی بات تھی، ہندو کوڈ بل آیا تب جا کے یہ بدلا ہے، ان کے یہاں بھی پارلیمنٹ سے ہی یہ تبدیلی آئی۔ تو اسی طرح کرسچن سماج میں آج تک ایک طبقہ ہے جو یہ نہیں مانتا کہ طلاق جائز ہے، آج تک یہ ہے۔ تو آپ وہی ماضی میں اٹکے ہوئے تھے، اس کا مذہب سے کوئی اور اسلام سے لینا دینا نہیں تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے ذریعے، سپریم کورٹ کے ذریعے مسلم ریفارم کا پہلا قدم ہے۔ اب اس ریفارم کو مسلم معاشرے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اس کو اور اس یہاں سے ایک شروعات کرنی چاہیے، وہ شروعات جو کسی وقت سر سید نے کی تھی، جس کو مسلم سماج آج بھول چکا ہے۔ دوبارہ اس طرف ایک پہل سپریم کورٹ کی جانب سے ہوئی ہے، اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے مسلم معاشرے کو آگے آنا چاہیے۔ اگر علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے شاعرہ بانو اور شاہ بانو کھڑی ہوئی تھی، اب لاکھوں لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اس کو اب کوئی دبا اور روک نہیں پائے گا۔ ظفر صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تعمیری اصلاحات کا ہمیشہ استقبال کیا جانا چاہیے، مگر آج کے ماحول میں جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے ملک میں، فرقہ وارانہ ماحول، اس میں اس فیصلے کو کچھ لوگ سیاست کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بہت وجہ اور بہت عمدہ سوال اور نکتہ اٹھایا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ قوتیں، ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت جو 3 طلاق کی حمایت کر رہا ہے، میری مراد سنگھ پریوار سے ہے، میں کھل کے ان کے نزدیک مسلم سماج کے معاشرے کے مسلم سماج میں ریفارم سے دلچسپی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لوگ جو گجرات کے ذمہ دار ہوں گے، وہ قوتیں جو بابری مسجد گرا رہی ہیں، وہ قوتیں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا مائنورٹی سٹیٹس ماننے کو راضی نہیں ہیں، وہ قوتیں جو آج سرکار کے بنائے ہوئے اقلیتی کمیشنز ہیں ان کو کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ان قوتوں کو اس بات میں تو دلچسپ، جو قوتیں گو رکشا کے نام پر موب لنچنگ کر رہی ہیں مسلمانوں کی، ان کی بنیادی دلچسپی اس بات میں نہیں ہو سکتی کہ مسلم سماج ترقی کرے۔ اس نقطۂ نگاہ سے میں آپ کے بالکل متفق ہوں، لیکن اس کے یہ معنی قطعاً نہیں ہو سکتے کہ مسلم سماج میں ریفارم کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کو جس طرح سے دبا کے رکھا گیا 3 طلاق کے نام پہ، یہ چونکہ کچھ فرقہ پرست لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں، اس لیے اس ریفارم کو ہی روک دیا جائے، یہ غلط بات ہوگی۔ یہ میں سمجھتا ہوں دونوں غلط ہیں۔ فرقہ پرستی کے نام پر وہ آپ کو چڑھانے کے لیے یہ بات گھڑی گھڑی کہتے ہیں کہ 3 طلاق بند ہونا چاہیے، آپ اپنی ضد پہ اڑ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم طلاق نہیں کریں۔ عورتوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اسلام دنیا کا وہ پہلا مذہب ہے جس نے جینڈر جسٹس کا کانسیپٹ دنیا کو دیا۔ میری جو تھوڑی بہت علم ہے اس کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیے، رسول عورت کو مسجد میں لے کے جاتا ہے، رسول کعبے میں حج کے وقت عورت اور مرد کو ساتھ حج کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن پہلا آئین ہے جو عورت کو پراپرٹی اور مال میں حق عطا کرتا ہے۔
ایسا مذہب آج 21ویں صدی میں یہ کہے کہ نہیں، ایسے مذہب کے ٹھیکیدار آج 21ویں صدی میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو 3 طلاق دیں گے، یہ کوئی جائز بات ہے؟ ریفارم کی ضرورت تھی، ریفارم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو آپ کو اس طرز طلاق کے اوپر چڑھاتی تھیں، اب وہ آپ کو کم سے کم چڑھائیں گی تو نہیں۔ آپ کو اپنے گلے میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ یہ کام غلط تھا کہ نہیں، کوئی آپ کے اوپر طنز کر رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے، کسی نقطۂ نگاہ سے کہہ رہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ جو آپ کی غلطیاں تھیں آپ اس کو دور نہ کریں۔ ان اصلاحات کو جو سپریم کورٹ کے ذریعے سے آئی ہیں، کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ اصلاحات ہمارے اندر سے آنی چاہیے تھی، ہمارے پرسنل لاء بورڈ کو کرنی چاہیے تھی؟ ہم نے ایک موقع گنوا دیا اور اب اس پہ سیاست ہو رہی ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، یہ اس کی ذمہ داری ان طاقتوں پر ہے مسلم معاشرے کے اندر، وہ طاقتیں، وہ کنزرویٹو طاقتیں جو اس کی کھل کر مخالفت کر رہی تھیں، اور سن 86 میں شعبانوں کے معاملے کے وقت سے لے کے آج تک کسی طرح سے اس بات پہ راضی نہیں ہوتی تھی کہ خود کتنے موقع دیے گئے کہ بھائی آپ خود ترمیم کرو۔ سن 86 سے 2017 تک میں سمجھتا ہوں کہ 20 برس سے زیادہ کا وقفہ ہو چکا ہے، 25 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ اس کے ان 20-25 برسوں میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کیا گہری نیند سو رہا تھا؟ آپ گھڑی گھڑی یہ کہتے رہے کہ ہم نیا طلاق نامہ لائیں گے، کوئی ایسا بڑا واضح نیا طلاق نامہ بھی نہیں آیا۔ آپ یہ کہتے رہے کہ ہم یہ طلاق بدعت ہے، اس کے خلاف کمپین کریں گے۔ میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ نے کوئی بڑا کیمپین دیکھا؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کچھ کوشش ہوئی ہو، لیکن میں نے نہیں۔ اتنا بڑا کیمپین اگر ہوا بھی تو وہ ایسا تھا کہ جس کی خبر ہم کو اور آپ کو نہیں لگی۔ تو یہ اب خالی طلاق 3 طلاق کی بات نہیں، مسلم معاشرے کے لیے یہ طے کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ آیا وہ علماء جو اپنے کو شریعت کا ٹھیکیدار، شریعت کے میں یہ تو نہیں کہوں گا ٹھیکیدار، میں یہ کہوں گا کہ جو شریعت کے نام پر مسلم سماج کو پسماندگی کی جانب لے جا رہے ہیں، آیا وہ اس مسلمانوں کی قیادت کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے مسلم سماج کے لیے اس پس منظر میں کہ جب سپریم کورٹ کھڑا ہو کر ان سے یہ کہے کہ تمہارا 3 طلاق غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے مسلم سماج کو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سے ظفر صاحب نے بہت بے باکی کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، مگر جو اصلاحات ہیں ان کی ضرورت ہے، اندر سے ہی ہماری اصلاحات ہونی چاہیے۔ ہمارے پرسنل لاء بورڈ کو وقت پہ اقدام اٹھانے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس طرح کے فیصلے ہمارے پر تھوپے جاتے رہیں گے، اور ان فیصلوں کے ذریعے جو سیاست ہوتی ہے اس کا ہم شکار ہوتے رہیں گے۔ علماء کو آگے آنا چاہیے اور وقت سے پہلے اصلاحات کرنی چاہیے۔